کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم ملتا ہے، اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں ہے تمہارے پاس؟ کرکٹ چل رہی تھی تو ہاتھ باندھ باندھ کے نکڑوں پہ کھڑے رہ کر گھنٹوں دیکھتے رہے، اس کے لیے ٹائم تھا؟ ہنسنے کی بات نہیں کہ کون جیتا کون ہارا، تمہیں کیا ملا؟ اب تو تم نے کرکٹ کو بھی جوا بنا دیا، جوا، اس پہ بولیاں لگتی رہی۔ سن لو، مسلمان ہونے کے لیے کچھ تو غیرت کرو، اپنی مسلمانیت کا کچھ تو خیال کرو۔ فرمایا گیا جو جوا کھیلیں گے دنیا میں، کل ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے۔ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ اللہ کے بندوں، میری قوم کے جوانوں، کچھ بھی کرو، کتنی عیاشیاں کرو، کتنی دولت کما لو، کچھ بھی کر لو، ایک دن مرنا ہے، مرنا۔ موت سے کیوں چھپتے ہو؟ اور یاد رکھنا، موت کو کیوں بھولتے ہو؟ کتنا بھی چھپو موت سے، موت تمہیں ہر جگہ آ کے رہے گی۔ میرا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر چھپ جاؤ گے تو تمہیں وہاں بھی موت آ کر رہے گی۔ موت سے چھپ نہیں سکتے، موت کا آہینی پنجہ تمہیں ہر جگہ جکڑے گا، اس وقت پچھتاؤ گے۔ ہاں ہاں، اور جوؤں کے اڈوں پہ جانے والوں، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، سٹوں کو آباد کرنے والوں، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، اپنے کمزور جسم پہ رحم کرو۔ چھپکلی اور چوہے سے ڈرنے والوں، اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ کا وہ دردناک عذاب جس کو نہ پہاڑ اٹھا سکے، اللہ کا وہ دردناک عذاب جس کو نہ آسمان اٹھا سکے نہ زمین اٹھا سکے، اس عذاب کو ہمارا کمزور سا جسم کیسے اٹھائے گا؟ اور یاد رکھنا، یہاں تمہاری دادا گیری، بابا گیری سب چلے گی، اللہ کے یہاں کسی کا کچھ نہیں چلے گا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ تمہارے منہ پہ مہر لگا دے گا اور تمہاری چر چر چلنے والی زبان کو بند کرے گا، اور تمہارے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ انسان اس وقت پچھتائے گا کہ میرے اعضاء تھے یا اللہ کے جاسوس۔ انسان کی اعضاء اس کے خلاف گواہ، انسان روئے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ کی بارگاہ میں منتیں کرے گا، مولا مجھے دنیا میں جانے دے، صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دے۔ ارشاد ہوگا، بندے پوری زندگی دی تھی عبادت کے لیے، انہیں کھیل میں، کود میں، عیاشیوں میں، آوارگیوں میں گنوا دیا۔ بہت قیمتی لمحات ضائع کر رہے ہو میرے بھائیوں، بہت قیمتی لمحات ضائع کر رہے ہو۔ غفلت میں کب تک رہو گے؟ کہاں گیا نمرود؟ کہاں گیا فرعون؟ کہاں گیا بخت نصر؟ کہاں گیا یزید؟ کہاں گئے ان جیسے ظالم بادشاہ؟ موت ہے، موت۔ موت کی تیاری کر لو، آخرت کی تیاری کر لو۔ بارش سے پہلے اگر چھت گلتی ہو تو چھت کو درست کر لیتے ہو کہ پانی نہ گرے۔ قبر میں عذاب سے بچنے کے لیے کیا تیاری؟ سردی سے پہلے گرم گرم کپڑے، سوٹر، شال، کیا کیا خرید کے رکھتے ہو۔ قبر کی گرمی سے بچنے کے لیے کیا انتظام کیا؟ اللہ کی عذاب سے بچنے کے لیے کیا انتظام کیا؟ اس کے لیے بہترین انتظام ہے، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا، جو چاہے وہ اللہ کی چادر کے نیچے اپنا ٹھکانہ بنا لے، چادر کرم کے، جو چاہے۔ اگر چاہتے ہو اللہ کے کرم کا ٹھکانہ مل جائے، اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، تمہارے ہاتھ میں، یا پاپ اور جرائم کر کے جہنم کا ایندھن بن جاؤ شیطان کے ساتھی بن کے، یا توبہ کر کے نیک اور پرہیزگار بن کے اللہ کی کرم کے چادر کے نیچے اپنا ٹھکانہ بنا لو۔ کیا چاہتے ہو بتاؤ؟ اللہ نے دنیا میں اسی لیے بھیجا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہاری جانچ کی، تمہارا امتحان لیا، تمہیں آزمایا کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھی عمل کر لو۔ یہ دنیا میں پہلی اور آخری بار آئے ہو، اس سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے، اس کے بعد کبھی نہیں آؤ گے۔ 7 جنم نہیں ہے، جنم جنم نہیں ہے، اسلام میں ایک ہی جنم ہے، ایک ہی بار پیدا ہوں گے، ایک ہی بار مریں گے، ایک ہی بار دنیا میں آئے، ایک ہی بار دنیا سے جاؤ گے، اس کے بعد پھر کبھی آنا نہیں ہوگا۔ بتاؤ کیا خیال ہے؟
2 मिनट के जिना से वो करोड़ों साल का अजाब मोल लोगे, शराब के कड़वे घूंट पीकर सूअर और बंदर बनोगे जहन्नम में, नमाज छोड़कर 10 मिनट का टाइम ना निकाल कर कयामत तक कब्र की आग में जलते रहोगे। बताओ क्या ख्याल है? ये बात अगर सिर्फ मौलवी साहब ने कही होती तो शायद इतना यकीन ना होता, कोई सियासी लीडर ने कही होती इतना यकीन ना होता, लेकिन ये मौलवी और लीडरों की बात नहीं, ये तो मौला मुस्तफा जाने रहमत की बात है। इतनी सच्ची शख्सियत ने ये बात कही है कि उनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मनों ने भी दी है। जिसके दुश्मन भी जिसकी सच्चाई की गवाही दे, उस रसूल ने फरमाया, अल्लाह के बंदो तुम्हें डर नहीं लगता अल्लाह के अजाब से? सोचो, पिस्सू काट ले तो इतना तड़पते हो, चूंटी काट ले तो बेचैन हो जाते हो, मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकते मेरे भाइयों, जहन्नम का वो अजाब, अल्लाह का वो अजाब कैसे बर्दाश्त करोगे? आइए वो जो हदीस पढ़ी जा रही थी उसको सुन ले। अल्लाह के सच्चे नबी तुम्हारे और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बेनमाजी को 3 मुसीबतें दुनिया में आएगी, 3 मरते वक्त आएगी, 3 कब्र में आएगी और 3 मैदान महशर में, यानी बेनमाजी कुल 12 मुसीबतों की गठरी बनेगा। 12 मुसीबतों के लिए तैयार रहो, या 10 मिनट का वक्त निकाल के नमाजी बन जाओ या फिर इन मुसीबतों के लिए तैयार हो। अब कौन सी मुसीबतें सुन ले, मैं अल्लाहु अकबर। पढ़ रहा हूं। नंबर 1, अल्लाह के सच्चे नबी सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो नमाज छोड़ेगा दुनिया की पहली मुसीबत, अल्लाह उसकी रोजी से बरकत उठा लेगा। अब कुछ लोग ऐसे भी है, कुछ सेठ लोग भी यहाँ होंगे, इधर उधर खड़े रह के यहाँ बैठ के सुन, कहिए तो क्या बात हुई, मैं तो करोड़पति हूँ, लखपति हूँ, नमाज कभी पढ़ता ही नहीं, जुमा की 2 रकात पढ़ के भागता हूँ, कभी जुमा भी नहीं पढ़ता। ये क्या मौलवी कह रहे थे, जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी रोजी में से बरकत उठा ली जाती। याद रखना, लखपति करोड़पति बन जाना और बात है और बरकत का होना और बात है। ये लखपति करोड़पति कसरत का नाम है और बरकत किसी और चीज का नाम। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया, अल्लाह से कसरत मत मांगो, अल्लाह से बरकत मांगो। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है? बेशक बेशक। मीनार के शहर में बसने वालों, उर्दू अपनी मादरी जबान है। पूरे महाराष्ट्र में सबसे अच्छी अगर उर्दू जबान कहीं बोली जाती है तो हमारा अपना शहर है। तवज्जो है आपकी? उर्दू का एक जुमला बोल रहा हूं, इसको दिल पे लिख लेना, अल्लाह से कसरत मत मांगो, अल्लाह से बरकत मांगो। कसरत की अहमियत नहीं है, बरकत की अहमियत है। समझाऊं मिसाल के जरिए से, समझाऊं? कुत्ते के बच्चे कसरत से पैदा होते हैं मगर हर दरवाजे पर कुत्ता नजर नहीं आता। बकरी के बच्चे बरकत से पैदा होते हैं, करोड़ों अरबों खरबों बकरियां रोजाना ज़बह होती है, फिर भी हर दरवाजे पे नजर आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुत्तों का रेवड़ नजर नहीं आएगा, रेवड़ बकरियों का नजर आता है। कुत्ते अकेले अकेले फिरते, वहां कसरत है, वहां बरकत है। और पता चला कसरत की अहमियत नहीं है, बरकत की अहमियत है। दूसरी और खूबसूरत मिसाल आपको बता दूं अच्छे से, हेलो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। औलाद नजर नहीं आती, मोहल्ला मोहल्ला हुसैन की औलाद नजर आती है। कसरत और बरकत के फर्क है। अजमेर मोहल्ला में हुसैन का बेटा, वारिसे देवा हुसैन का बेटा, साबिर कलियर हुसैन का बेटा, अहमद कबीर हुसैन का बेटा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुसैन के, शाह बरकतुल्लाह हुसैन के। तवज्जो करें, मुसलमान जहां रहते हैं वहां कोई ना कोई सैयद औलाद हुसैन मौजूद। देखें, कसरत नहीं बरकत में। इसीलिए याद रखना, कसरत वाला फंसता है, बरकत वाला कभी नहीं फंसता। और याद रखो, मेहनत से कसरत होती है, नमाज से बरकत होती है। मस्जिद आओ, बरकत होगी इंशाअल्लाह। इसीलिए इस्लाम अदद की बात नहीं करता, इस्लाम मदद की बात करता है। 313 में अदद कम थे लेकिन अल्लाह की मदद थी, इसलिए कामयाब। आज मुसलमान अदद में है, मदद नहीं है, इसलिए दर दर के भिखारी बने, दर दर ठोकरें खा रहे। याद रखना, मेहनत से अदद आता है, नमाज से मदद आती है। मेहनत से कसरत
دعا سے برکت ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول فرمانے کیا, آج کروڑ پتی لکھ پتی ہو کر بھی ہائے ہائے کر رہا ہے, پریشان ہے, بے چین ہے, بے قرار ہے. جا کے پوچھو سیٹ لوگوں سے, سیٹ کیا غریب بھی بدماش ہے آج کل کا, تو غریب کے پیٹ میں بھی 4 پاؤں ہے. جمعے کے دن ایک دن چھٹی ملتی ہے تو وہ بھی گھڑی دیکھ کر کیا تھا, ابھی تو پہلی اذان ہوئی ہے, ابھی پہلی اذان, دوسری اذان کے وقت سیٹ بھی جائے گا کہ اس پہ چربی چڑھی, اور غریب بھی جائے گا کہ اس کے پیٹ میں 4 پاؤں ہے. جس قوم کا امیر غریب سب بگڑ جائے, اس قوم کو کون بچا سکتا اللہ کی عذاب سے. برا مت ماننا, نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. ہمارے ہونا اپنوں ہی سے یہ باتیں کہی جا سکتی ہے. آج سے 50 سال پہلے کا مالیگاؤں دیکھو, 60 سال پہلے کا مالیگاؤں دیکھو. صبح 10 بجے 9 بجے تک پگار ہو جاتی تھی. امیر غریب سب اذان سے پہلے یا کم از کم اذان تک مسجد میں پہنچ جاتے تھے. ابھی تو جناب لوگ وہ مسجد ڈھونڈتے ہیں جہاں سب سے آخری میں جمعہ ہو, تاکہ 12 بجے سو کے اٹھے, 2 بجے تک پگار ہو, اور اس کے بعد جھوٹے منہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آخری جماعت تلاش کریں گے. اللہ کے بندو, آخری جماعت ڈھونڈنے والوں آخری میں رہ جاؤ گے. جمعہ کے لیے حکم یہ ہے, پہلے آؤ, پہلے بیٹھو, پہلی صف میں رہو. مسنون وقت میں نماز پڑھو, سنت وقت میں نماز پڑھو. پھر ہم جیسے لوگ بھی مجبور ہوتے ہیں, پھر سوچتے ہیں کہ چلو اب یہ نواب لوگ لیٹ آتے ہیں تو ان کا جمعہ نہ چھوٹے, تو ہم بھی لیٹ کرتے ہیں. لیکن مسنون وقت جمعہ کا بہترین نماز وہ ہے جو سنت وقت میں ادا کی جائے. یہ تو یزید کے دور سے بدعت شروع ہوئی نا. یزید کے دور میں وہ تقریر اتنی لمبی کرتا تھا, یا اس کے عمال اتنے لمبی تقریر کرتے تھے, کبھی کبھی عصر کا وقت شروع ہو جاتا, بلکہ کبھی کبھی تو عصر کا وقت بھی گزر جاتا. یہ حال تھا. یہ ساری بدعتیں اس کے دور کی جس پہ تم عمل کر رہے ہو. حالانکہ اتنی دیر تو نہیں کرتے آپ, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں آپ غفلت کا شکار ہو رہے ہو. کتنی غفلت کرو. تو پہلی مصیبت بے نمازی کو جو آتی ہے, برکت جاتی ہے. دیکھو اللہ برکت اٹھا لے, کسی ملا میں طاقت نہیں میرے بھائی کی وہ برکت لا دے, ہماری معذرت کے ساتھ. ہاں, جب بیچارہ نماز روزے والا ملا برکت نہیں لا سکتا, تو وہ لوگ جنہیں بیچاروں کو استنجا کی سنت نہیں, پھر وہ آپ کو اٹھ پٹانگ آ کر کے منتر جنتر دیتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, اتارا کر لو اور بندش کر لو اور یہ کر لو اور وہ کر لو, لبان لے آؤ, لیمو لے آؤ, دھاگا لے آؤ. اے نادان, ایک سجدہ کر, سجدہ وجہ. ہنسنے کی بات نہیں ہے, میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, ہنسنے کی بات نہیں میرے بھائی. ایک سورہ فاتحہ جب تم پڑھتے ہو, سورہ فاتحہ, اس کی برکت دیکھو. سورہ فاتحہ میں فرمایا, جس بیمار کو لوگ لا علاج قرار دیں, 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو, اللہ تعالیٰ لا علاج بیمار جس کو کہہ دیا گیا اس میں بھی شفا عطا فرمائے. سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے, الحمد کی سورت سب کو یاد ہے. تو ہمارا مذہب لیمبو ڈورے دھاگے کا مذہب نہیں ہے. ہمارا مذہب شریعت پر, رسول اللہ والا, دین کی تعلیم والا. ہاں کہیں کہیں اس کی جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ علماء نے اجازت دی ہے, جتنی حد تک دی ہے اتنا استعمال کرو. میں اس کی مخالفت بھی نہیں کرتا. دیکھو میں مخالفت نہیں کرتا, لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میری بات کو توجہ سے سنیں. بس دیکھیے, جیسے مثال کے طور پہ کل کے کوئی یہ نہ کہیں کہ بھئی جا کے تعویذ کا مذاق اڑایا. میں کیسے مذاق اڑاؤں گا؟ ہمارے بزرگوں لوگ تعویذ دیتے تھے تو میں کیسے مذاق اڑاؤں گا؟ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تعویذ کا جہاں استعمال ہے وہیں ہے. جیسے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, شکر آپ چائے میں ڈالتے ہیں, چائے اچھی بنتی ہے نا, میٹھی چائے اچھی لگتی ہے. شکر چائے میں ڈالیں اچھی لگتی ہے, شکر حلوے میں ڈالیں تو بھی اچھی لگتی ہے, شکر کھیر میں ڈالیں تو بھی اچھی لگتی ہے. اب آپ نے کھیر میں ڈالا, حلوے میں ڈالا, چائے میں ڈالا, کیا ٹیسٹی چائے بنی, کیا اچھا حلوہ بنا, کیا اچھی کھیر بنی. کوئی دیڑ ہوشیار تھا, کہا یہ کمال شکر کا ہے, یہ کمال شکر کا ہے. پھر اس نے سالن بنایا, سالن میں بھی شکر ڈال دی, کیا حال ہوگا؟ سالن بگڑے گا کہ نہیں بگڑے گا؟ اب بگڑ گیا تو کیا کہا, ارے سالن بگڑ گیا. اللہ کے بندے, شکر کی جہاں ضرورت تھی وہاں استعمال کیا تو مزہ آیا, اور جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں استعمال کیا تو کیا ہوا, مزہ کرکرا ہو گیا. تو ایسے ہی تعویذ بھی کسی نے جادو کیا, کوئی سحر ہو گیا, کوئی جنات ستا رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, تو وہاں استعمال کرو گے تو اس کا اثر ہے. لیکن
जहां नाराज होकर अल्लाह ने बरकत उठा ली, बोलो वहां तावीज असर करेगा? ये मसला, ये आपको समझा, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। वरना यहाँ कोई मेरा ऐसा भाई बैठा हो कि जो दुआ तावीज करता हो या जो दुआ लेता हो, तावीज लेता हो, बोले कि यार ये क्या बात की। मैं आपको नाराज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं भाई जिसकी जरूरत जहां है वहीं आप उसको इस्तेमाल करें, तो बात बनती है, वरना नहीं बनती बात। तो नंबर 1, जो नमाज छोड़े अल्लाह उसकी रोजी से बरकत उठा ले। नंबर 2, जो नमाज छोड़ता है अल्लाह पाक उसकी उम्र से भी बरकत उठा लेता है। आप उसको अपनी नजर से देख लो। अभी पहले लोग 100-100 साल जीते थे, 90-90 साल जीते थे, अभी 40 साल की उम्र में कुर्सी पर आ जाता है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।